السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر ہجرت رسول کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کا نرغہ توڑ کر ان کے بیچ سے آپ نکل گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں سے غار ثور پہنچے۔ ادھر کفار مکہ اور ان کے بڑے بڑے سردار ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے ہوئے رات بھر کاشن نبوت کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو ان کو معلوم ہوا کہ حضور تو تشریف لے گئے، تو ان کفار مکہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ مایوسی اور محرومی کے سبب ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ دوسرے رؤسائے قریش کو جب اس کا علم ہوا تو ان کی پریشانی کی بھی کوئی حد نہ رہی۔ کفار مکہ نے اعلان عام کر دیا کہ جو شخص انہیں زندہ یا مردہ پکڑ کر لے آئے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے، وہ بھی سرخ اونٹ جو بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ مشرکین مکہ تو پہلے ہی حضور کے خون کے پیاسے تھے، اب جب اتنا بھاری انعام کا اعلان سنا تو دیوانہ وار اپنے برق رفتار گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر ہر طرف پھیل گئے، اور اسی اثنا میں رؤسائے قریش کا ایک گروہ دن دناتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچا۔ ابو جہل اس گروہ کی قیادت کر رہا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو دروازہ بند پایا، بڑے زور سے اسے کھٹکھٹایا۔ حضرت سیدتنا اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن باہر تشریف لائیں، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی۔ کفار مکہ نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے جواب دیا، مجھے کیا خبر وہ کہاں ہے۔ ابو جہل غصے سے بے قابو ہو گیا اور بڑے زور سے تماچا آپ کے چہرے پر رسید کیا، جس سے آپ کے رخسار سرخ ہو گئے اور ان کے کان کا زیور ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو گھر میں انہوں نے 1 درہم بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت صدیق اکبر مشرف اسلام ہوئے اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ جس دن مدینہ طیبہ کی طرف اپنے محبوب کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اس وقت ان کے پاس صرف 5,000 درہم تھے، وہ بھی گھر سے لے گئے۔ گھر میں انہوں نے 1 درہم بھی نہیں چھوڑا۔ یہ سب کچھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی صدیق اکبر نے نہیں کہا تھا، حبب الی من دنیا ثلاث، کہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کا دیدار سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وانفاق مالی علی رسول اللہ،
اللہ کے رسول پر مال خرچ کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَأَن تَكُونَ ابنتی تحت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں میری بیٹی آ جائے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ قربان جائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عاشق رسول ہیں ہی ہیں، مگر ان کی بیٹیاں، ان کے صاحبزادے اور ان کے غلام اور ان کے چرواہے مالک بن فہیرہ، اور جس کو اجرت پہ رکھا تھا راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن اورقت، اتنا بھاری انعام سننے کے باوجود 100 اونٹ کا انعام، کسی نے بھی راز فاش نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر کہاں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ پورے خاندان کی قربانی دیکھیں، 100 اونٹ، اس کی قیمت کوئی معمولی نہیں ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود پورے خاندان نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا جو اظہار فرمایا ہے، اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر بھی شیعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ باغ فدق جو حضرت خاتون جنت کو ورثے میں ملا تھا، وہ کھا گئے، انہوں نے چھین لیا۔ باغ فدق جس میں صرف 13 کھجوروں کے درخت ہیں، ایک چھوٹا سا باغ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جان مال سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ ارے حضرت ابوبکر کے غلام اور ان کے صاحبزادوں نے تک جو ہے 100 اونٹ انعام کی لالچ میں حضور کا راز فاش نہیں کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت خاتون جنت کا وہ باغ کھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان شیعوں کو توفیق عطا فرمائے، انہیں سچے عقیدے کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے سن کر آج ہمارے کئی جو ہے سنی بھی اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ سوچیں، صرف ہجرت کی ایک رات کی قربانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ایمان کی نظر سے اور انصاف کی نظر سے دیکھیں تو کبھی بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے۔ بہرکیف 3 دن غار میں قیام رہا، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دن بھر مکے میں رہتے، قریش کے آپس کے مشوروں اور پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ شام کے بعد غار میں حاضر خدمت ہو کر مکہ اور مکہ والوں کے حالات حضرت ابوبکر اور حضور تک پہنچاتے۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے چرواہے تھے، دن بھر ریوڑ چراتے اور شام کے وقت بکریاں ہانک کر غار کے قریب لاتے۔ پھر عامر اور حضرت صدیق بکریوں کو دھوتے، دودھ گرم کرتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضرت عبداللہ رات وہاں بسر کرنے کے بعد اندھیرے ہی میں مکہ واپس پہنچ جاتے۔ عامر بھی اپنی بکریاں چرانے کے لیے انہیں لے کر جنگل میں چلے جاتے۔ جہاں جہاں حضرت عبداللہ کے پاؤں کے نشان ہوتے وہاں سے بکریاں گزارتے تاکہ ان کے نشان باقی نہ رہیں، اور کفار کا کوئی بھی جو ہے وہ کھوجنے والا ان نشانوں کے ذریعے حضور کا سراغ نہ لگا سکے۔ 3 دن گزرنے کے بعد کفار کی دوڑ دھوپ برائے نام رہ گئی۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے اس سارے علاقے کی خاک چھان ماری، کوئی راستہ، کوئی جنگل اور کوئی غار ایسی نہ چھوڑی جس کو اچھی طرح انہوں نے کھنگال نہ لیا ہو۔ جب ہر طرح سے تھک گئے تو مسلسل مایوسیوں نے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ تیسرے دن وعدے کے مطابق عبداللہ بن اورقت جو رہبری کے لیے یعنی راستہ دکھانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اوٹنیاں لے کر وہ پہنچ گیا۔ حضرت اسما بھی کھانا پکا کر لے آئیں، مگر توشادان باندھنے کے لیے کوئی ڈوری ساتھ لانا بھول گئی۔ جب توشادان کو اونٹ کے
کجاوے کے ساتھ باندھنے لگیں تو رسی نہیں تھی۔ اس وقت آپ نے اپنا کمر بند کھولا، پھاڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو اپنا کمر بند بنایا اور دوسرے حصے سے توشادان کو باندھا۔ اسی وجہ سے حضرت اسماء ذات النطاقین یعنی 2 کمر بند والی جو ہے اس لقب سے مشہور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حضرات غار سے باہر نکلے، اس مقرر جگہ پر پہنچے جہاں عبداللہ بن اورقیط 2 اونٹنی لے کر پہلے سے کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، ارکب فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو، حضور سواری پر سوار ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا ارکب بعیرا لیس لی، یعنی میں اس اونٹ پر سوار نہیں ہوں گا جو میرا نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ ہی لک بی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا ہے۔ حضور نے فرمایا، پہلے بتاؤ تم نے اس کی کتنی قیمت ادا کی ہے؟ آپ نے عرض کی، میں نے اس کے اتنے درہم ادا کیے۔ سرکار نے فرمایا، اس کی قیمت کے بدلے یہ اونٹنی خریدتا ہوں۔ چنانچہ حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر دوسری اونٹنی پر۔ ادھر عبداللہ بن اورقیط جو مدینے کے 2 مشہور راستے سے اور جہاں مکہ والوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، وہ آتے جاتے رہتے تھے، ان دونوں مشہور راستے کو چھوڑ کر ایسا راستہ جو مشہور نہیں تھا اور سمندر کے کنارے سے نکلتا تھا، پہاڑوں کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے، وہ دشوار گزار راستہ عبداللہ بن اورقیط نے اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینے کی طرف رواں دوا ہیں۔ کئی گھاٹیاں آئیں، کئی جگہ سے ہوتے ہوتے جب مقام قدیت جو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پانی کا ایک چشمہ ہے، وہاں پہنچے، وہاں ایک پہاڑی پر قیام کیا اور وہاں سے اترے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، خیمے کے باہر ایک باوقار خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا تعلق بنو خزاعہ کے قبیلے سے تھا۔ اس خاتون کا نام عاتقہ بنت خلف اور اس کی کنیت ام معبد تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس کچھ کھجوریں یا گوشت وغیرہ ہے کہ جسے ہم خرید سکیں؟ اس نے کہا، ام معبد نے، لو کان عندنا شیء ما عاودکم القرا، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم تمہاری میزبانی کرنے میں کوئی کمی نہ کرتے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہر طرف قحط سالی پھیلی ہوئی تھی، کوئی چیز مل نہیں رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام معبد کے خیمے میں یہ ملاحظہ فرمایا کہ اس کے خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری کھڑی ہے۔ حضور نے پوچھا، اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کی، یہ وہ بکری ہے جو کمزوری کی وجہ سے دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جا سکی اور یہیں کھڑی رہ گئی ہے، یہ دبلی پتلی ہے۔ حضور نے پوچھا، کیا اس کی کھیری میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے عرض کی، یہ بڑی دبلی ہے، اس میں دودھ کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دوہ لوں، تو اس نے کہا، اگر اس میں کوئی دودھ ہے تو بڑی خوشی سے دوہ لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر اپنا وہ دست کرم پھیرا، وہ دست شفا، دست شفاعت، دست کرم جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر رکھا۔ اس ہاتھ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ بس وہ برکت والا ہاتھ جب اس بکری کی پیٹھ پر پھرنا تھا
کہ اس کی کھیری کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے جیسے ہی چھوا فوراً اس میں دودھ اتر آیا، دودھ ہی نہیں بلکہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا برتن لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دہنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس میں جاگ اٹھنے لگی اور وہ پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ آقا کریم نے زیادہ اصرار کر کے پہلے ام معبد کو دودھ پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا۔ جب سب نے خوب سیر ہو کر پی لیا تو آخر میں اس ساقی کوثر نے خود جو ہے دودھ پیا اور ارشاد فرمایا ساقی القوم آخرہم، قوم کا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا برتن مانگا، پھر اسے دعا، پورا برتن جو ہے وہ دودھ سے بھر گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابوبکر کو لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھی عورت کا خاوند ابو معبد اپنی وہی دبلی پتلی بکریوں کو لے کر ہانکتے ہوئے گھر آیا، جو دبلے پن کی وجہ سے جھول رہی تھی اور ان کی ہڈیوں میں گدا تک سوکھ گیا تھا۔ اس نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا، وہ برکتیں دیکھی تو حیران ہو کر پوچھنے لگا، اے ام معبد، یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی؟ گھر میں تو ایسا کوئی جانور نہیں تھا کہ جس میں دودھ ہو، اور جو بکری تھی اس کے تھنوں میں تو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ام معبد نے کہا ایسا نہیں، بخدا ہمارے پاس سے ایک مبارک آدمی گزرا ہے۔ ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور دیدار میں ایسی کھو گئی کہ پوچھنا ہی بھول گئی کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ بس اس نے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکتیں دیکھیں تو حضور کا نام رکھ لیا مبارک۔ کہا ہمارے پاس سے ایک مبارک آدمی گزرا تھا۔ پھر اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو معبد نے کہا اس کا حلیہ بیان کرو۔ خدا کی قسم مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس وقت ام معبد نے اس پیکر نور کا جو حلیہ جو ہے بیان فرمایا ہے۔ یاد رہے ام معبد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت ایمان نہیں لائی ہیں، اور نہیں ایسی کوئی بات ہے کہ جو ایک چاہنے والا اپنے محبوب کا حلیہ بیان کرے اور اس میں کوئی مبالغہ ہو۔ نہیں، یا انصاف سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خوبیاں عطا فرمائی ہے، جو آپ کی اس مقدس صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو خوبیاں ہیں، جو خوبصورتی ہے، جس انداز سے ام معبد نے بیان کی، انہوں نے اس انصاف کا حق ادا کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل ام معبد نے جو حلیہ بیان کیا ہے وہ بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔